do not believe Jesus is God. Me, Muslim? I'm not going to be a Muslim. What are you talking about? Islam is a terrorist religion. These people are evil. لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستوں۔ کسی بھی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مشکل بھی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر قائم رہنا اور اپنی آنے والی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا۔ اس چیز کی زندہ مثال مانچسٹر کے ایک مشہور گلوکار جان فونٹین ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنا مذہب عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا، بلکہ اپنی آنے والی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ ناظرین، جان فونٹین کو اسلام کا پتہ کیسے چلا؟ جب تک وہ عیسائی تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے۔ انہیں اسلام کا پتہ 9/11 کے واقعے کے وقت ہوا، جب انہوں نے نیوز سنی، جب انہوں نے خبریں سنی کہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے۔ Time I started to hear about Islam and think about it as a religion was 9/11. مسلمان دہشت گرد ہے۔ ایک ایسا شخص جسے شروع سے ہی پتہ چلا ہو کہ اسلام ایک دہشت گرد ملک ہے، تو اس نے اسلام قبول کیسے کیا؟ اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، جس میں انہوں نے وہ طریقہ بتایا جس سے کہ ہر مسلمان 5 وقت کا پابند نمازی بن سکتا ہے۔ ناظرین، جان فونٹین مانچسٹر میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے ہی ان کا مذہب عیسائیت تھا، لہٰذا وہ اسے ہی ایک حقیقی مذہب تسلیم کرتے تھے۔ عیسائیت پر ان کا اعتبار تب کمزور ہوا جب وہ 7 سال کے تھے اور انہیں سکول میں ایک گانا گانا تھا۔ اس گانے کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا جیسس اور خدا، لیکن ان کے استاد نے اس گانے کا ٹائٹل بدل کر انہوں نے اس گانے کا ٹائٹل کر دیا جیسس خدا ہے۔ یہاں سے جان فونٹین کا اعتبار عیسائیت پر کمزور ہوا اور وہ اور خدا تلاش کرنے لگے۔ اسی طرح ان کی عمر بڑھتی گئی۔ 16 سے 17 سال کی عمر میں انہوں نے گلوکاری کو ایز اے پیشہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے مختلف کلبز، کروز، شپس اور چرچز میں گانے گائے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک نمبر 1 گلوکار بننا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گول تک پہنچ گئے، جب وہ ایک نمبر 1 گلوکار بن گئے، جب ان کا نام پوری دنیا میں پھیل گیا، تب بھی ان کو کسی چیز کی کمی رہتی تھی۔ وہ اپنے اندر اس کمی کو تلاش کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی میں خالی تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہیرو کا کاروبار شروع کیا۔ وہ ہیرو کے تاجر بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہیرو کے بارے میں جاننے کے لیے ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا۔ چنانچہ جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ ہے سینیگال، تو وہ سینیگال میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس ہوٹل کا جو مالک مینیجر تھا وہ مسلمان تھا۔ وہ مختلف موقعوں پر جان فونٹین کو اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ جان فونٹین بتاتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی مختلف شادیوں میں شرکت کی، مسلمانوں کی فوتگیوں میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے مینیجر کی فیملی کے ساتھ فرش پر بیٹھ کے کھانا کھایا، اور وہ مسلمانوں کے کلچر سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو کہ کسی نے بھی جان فونٹین کو اسلام کی دین کی دعوت نہیں دی، وہ صرف اور صرف اسلامی کلچر سے متاثر ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب دیکھا، میں نے ان کی عبادت دیکھی، میں نے ان کی نمازیں دیکھی، میں نے ان کا روزہ دیکھا، تو میں اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ شروع کی، میں نے یوٹیوب دیکھی، میں نے بہت سی مختلف اسلامی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد میں واپس انگلینڈ چلا گیا۔ پھر انگلینڈ جا کر میں نے مزید اسلام کے بارے میں ریسرچ شروع کی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اصلی مذہب تو اسلام ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے ہی انہوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہت سی عبادات میں حصہ لیا۔ ایک بار وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے آپ بتائیے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ اسلام قبول نہ کر لیں۔
تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے دوست انہیں مسجد میں لے گئے، تو وہاں پر ان کی شہادت لی اور ان سے اسلام قبول کروایا۔ ناظرین، جان فونٹین بتاتے ہیں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں مشکل پیش آئی۔ ناظرین، انہوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے شروع کی؟ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک 5 کی 5 نمازیں ادا نہ کر لیں، تو لہٰذا انہوں نے سونے سے پہلے 5 نمازیں اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح انہیں احساس ہوا کہ 5 نمازیں اکٹھی ایک وقت پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ ان کو مختلف اوقات میں ادا کرے۔ اس طرح وہ 5 وقت کی نماز کے پابند بن گئے، اور انہوں نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان کام ہے۔ ناظرین، یہی جان فونٹین ہیں جو آج ساؤتھ افریقہ میں 65 سے زیادہ اسلامی اسکول چلا رہے ہیں اور بہت سی فلاحی تنظیمیں چلا رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔